کام کیا. تو پوری پیپلز پارٹی اور جتنے بھی انفارمیشن منسٹر رہے ہیں سب نے مل کر جو ہے ہم نے اپنی صحافی جو کمیونٹی ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ان کی ہم مدد کر سکیں، کیونکہ آزادی صحافت کا مقصد صرف کوئی ڈیموکریٹک پارٹی یا کوئی جمہوری جماعت ہی سمجھ سکتی ہے کہ آزادی صحافت ہے کیا. مشکلات کے وقت میں، مشکل حالات میں، آمریت کے ادوار میں، ڈکٹیٹروں کے ادوار میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ہمارے آزاد صحافی رہے ہیں انہوں نے ہی مل کر جدوجہدیں کی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک میں ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کے لیے جب بھی کوئی کال ہوئی ہے تو اس میں جو بھی جتنے بھی ہمارے آزاد میڈیا ہاؤسز رہے ہیں یا آزاد صحافی رہے ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوشش کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں آزادی صحافت کو فروغ ملنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ آپ پر تنقید بھی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تنقید برداشت نہ کریں، ہم تنقید سنیں نہیں. اور میں یہ بھی بڑے واضح انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز دیکھی ہیں اور مجھے اس میں کوئی قدرن نہیں ہے کہ جتنا برداشت کا مادہ تنقید کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا کسی پولیٹیکل پارٹی میں وہ نہیں رہا، وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ جی تنقید کس طرح ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی سے ہٹ کر جب بھی ان کی حکومتیں رہی ہیں تو صحافیوں پہ پابندیاں لگیں، صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، صحافیوں کو ٹارچر کیا گیا، صحافیوں کو مختلف ٹی وی چینل سے ان کی نوکریاں ختم کروائی گئیں. یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں رہا ہے. لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تو جب بھی اگر کبھی کچھ میڈیا ہاؤسز نے بھی پارٹیاں بن کر پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ کیمپینیں چلائیں، اس کو بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو بھی معاف کر دیا. اور کبھی بھی ان کے اوپر جو ہے حالانکہ وہ غلط کیمپینیں بھی چلیں، باقاعدہ پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل چلا، پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا گیا. ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی جو ہے کسی میڈیا ہاؤس سے خدا نخواستہ دشمنی نہیں کی، نہ کسی کے ساتھ کوئی ونڈکٹیو پالیسی رکھی. تو یہی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جی آپ میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. آج بھی ہمارے ملک میں برداشت کا مادہ ہونا ایک بہت اہم چیز ہے اور صرف چند لوگ ہیں جو اتنے سمجھدار ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں اور جو درگزر کر سکتے ہیں. خبر چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو، لیکن اگر آپ کے خلاف کوئی جھوٹی خبر بھی چلیے تو آپ میں اتنی برداشت کا آپ میں مادہ ہونا چاہیے کہ آپ پھر اس کو ٹالریٹ کر سکیں اور پھر اگلے کو آپ اخلاقی مار دیں. اگر کسی نے غلط خبر چلائی ہے، اگر کوئی غلط کسی اور ایجنڈا کے تحت آپ کے خلاف میڈیا ٹرائل کر بھی رہا ہے تو آپ اس کی اخلاق کی مار دیں. ہمیں تو ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ یہی سکھایا. جہاں تک ہم مختلف ہمارے دوستوں نے باتیں کہیں کہ جی حیدرآباد میں جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کو جو بھی ابھی تک گورنمنٹ ان کے لیے کر چکی ہے یا مزید جو پروگرام ہے تو اس کے لیے میں کہتا چلوں کہ بالکل میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ بڑھ چڑھ کر ہم آپ کی وہ خدمت کر سکیں. جہاں تک بات کی میرے دوست نے کہ جو صحافی ہیں کبھی کسی کی بیماری ہو جاتی ہے یا کبھی کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکومت کے سندھ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن مقرر کی جائے. پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ جتنی بھی بڑی ہاسپٹلز ہیں سندھ میں وہاں آپ چلے جائیں، آپ کو کسی بھی ہاسپٹل میں کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جی آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کیوں آئے ہو، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آپ کا شناختی کارڈ کہاں کا ہے، آپ کا ڈومیسائل کہاں کا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. اس کا وٹنس میں خود بھی رہا ہوں، میں نے خود بھی دیکھا ہے. اسی حیدرآباد کی آج سے 2 سال پہلے میرے خیال وہ 21 جنوری ہی تھی، آج 20 جنوری، 2 سال پہلے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا. میں NICVD گیا، وہاں کا جو اس وقت اٹینڈنٹ تھا اس مجھے پہچانا بھی نہیں اور فوری طور پر مجھے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ایک پیشنٹ موجود ہے، اس پیشنٹ کا ہم پروسیجر کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے ہم اینجیوگرافی وغیرہ کریں گے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 100% میرٹ پہ کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے باقی ہاسپٹل میں ہاں کبھی کبھی کوئی ایکسیپشنل کیس ہو جاتا ہے
کبھی کبھی اس طرح کے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں کوئی ایسی کمپلیکیشن ہے تو میں اس کے لیے یہاں پہ موجود کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں ان سے یہ گزارش کروں گا اور آپ کی پریس کلب کی باڈی سے گزارش کروں گا, کبھی خدا نہ خاصا کوئی آپ ایمرجنسی سمجھیں, آپ امیڈیٹلی کمشنر صاحب کو فون کریں. کمشنر صاحب امیڈیٹلی ہیلتھ سیکرٹری صاحب سے بات کریں گے. آپ کو جہاں پہ آپ کو کرنا ہوگا, آپ کو کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں آپ کو لیزائن کرانا ہوگا تو یہ آپ کو امیڈیٹلی ہو جائے گا. کہیں پہ کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جی اگر کوئی اور کسی کے لیے گرانٹ کروانی ہو تو سیکرٹری انفارمیشن کو میں کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ وہ کیسز وہ آپ کی لے لیں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے, میں آپ کو حلفیہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو مجھے پرسنلی اور میرے پاس کسی کا بھی کیس آ جاتا ہے, یہ تو صحافیوں کی بات ہے, صحافی تو ہمیشہ ہمارے قریب رہے ہیں, کوئی نان صحافی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو میں امیڈیٹلی سیکرٹری ہیلتھ کو صرف واٹس ایپ پہ میسج بھیجتا ہوں. مجھے منسٹر ہیلتھ سے بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, مطلب میں ان کو بھی نہیں کہتا, حالانکہ ان کو چاہوں تو وہ شی از ویری کائنڈ کہ ایک سیکنڈ میں کرتے ہیں, لیکن میں صرف سیکرٹری ہیلتھ کو کہتا ہوں کہ جی اس کو ابھی آپ ریفر کروائیں. مجھے 10 منٹ میں فون آ جاتا ہے کہ جی آپ کا پیشنٹ ریفر ہو چکا ہے اور اس کا وہ چیز شروع ہو چکی ہے. تو الحمدللہ ہیلتھ از ٹاپ پرائرٹی آف حکومت سندھ, کیونکہ جان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز انسان کے کام میں نہیں آتی. جب انسان کو خدا نہ خاصا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, تو اس بیمار کو پتا ہوتا ہے کہ یار میرے لیے اس وقت امپورٹنٹ کیا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ اس وقت کوئی موٹر وے ہے, یا میرے لیے اس وقت امپورٹنٹ میری جان ہے, میری صحت ہے. تو اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے جس طریقے سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل پورے سندھ بھر میں بنا کے رکھی ہیں, میں کہتا ہوں کہ مطلب یہ واقعی پورے پاکستان میں کوئی چیلنج ہے. کوئی بھی اس طرح کا پاکستان کا شہر یا صوبہ نہیں ہے جس نے ہیلتھ سیکٹر میں اتنے کام کیے ہوں جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کیے, اور اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے. ہر ہاسپٹل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ اس کی مثالیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے اس مسئلے کے لیے کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب آپ جب بھی بولیں گے تو یہ آپ کو جہاں پہ بھی بالا آپ کو کہیں پہ کہیں ریفر کروانا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنا کام سمجھ کر کریں گے, کیونکہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو اپنا کام سمجھ کے کرتا ہوں. اگر کوئی آپ کو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا آپ کے اوپر نعمت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو اگر کوئی تکلیف ہے تو کوئی آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ آپ کو کام کہے. اس سے بڑی بھی اور کوئی نعمت نہیں, اور اس کو ہمیشہ اس کو ایز اے فرض سمجھ کے سب کو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس حیدرآباد میں بہت اچھی ایڈمنسٹریشن ہے, بہت اچھے آفیسرز ہیں, تو جب بھی آپ ان کو تکلیف دیں گے تو یہ آج تو خیر آفیشیلی ہم نے اس کو میکینزم بھی بنا دیا کہ یہ آپ کے ساتھ باقاعدہ لیزان میں رہیں گے. جہاں تک بات کی آپ نے کہ حیدرآباد میں کوئی مزید ہاسپٹل کی ضرورت ہو, تو میں یہ عرض کروں گا کہ حیدرآباد کی سول ہاسپٹل کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے, لیکن اگر ہمیں کوئی اور بھی اچھی ضرورت ہوگی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے حیدرآباد کی خدمت کی ہے, ضرورت پڑی تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ایک اور ہم بنائیں گے حیدرآباد کے لیے, تاکہ جو سہولتیں شہر کے لیے میسر جو رہ گئی ہیں وہ بھی ہم اس کو میسر کر سکیں. آپ نے فاؤنڈیشن کی بات کی, یس ہم نے کووڈ میں, ہم نے سیلاب میں, ہر جگہ پہ دل کھول کے پورے شہر کی ہم نے خدمت کی, اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی ضرورت آئے گی, کبھی بھی پرابلم ہوگا تو ہم کھڑے رہیں گے. مجھے یاد ہے جب کووڈ-19 آیا تھا تب سندھ حکومت کے پاس ایک لمیٹڈ کٹس موجود تھی. جب شروع میں آیا تھا تو صرف کراچی کے لیے وہ وہ کٹس میں صرف کراچی کے علاج ہوتے تھے, تو اس وقت ہم نے فاؤنڈیشن نے کٹس منگوائیں, اور اس کٹس سے نہ صرف حیدرآباد لیکن نواب شاہ, ٹنڈو والا اور باقی سارے شہروں کے جو ڈسٹرکٹس کے ان کے لوگوں کی وہ فری ٹیسٹنگ سروس ہم لوگ یہاں پہ لمس میں کر رہے تھے. تو الحمدللہ اس وقت بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر کیا, اور ابھی بھی اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم بڑھ چڑھ کر ہی کریں گے. جہاں تک گھروں کی بات ہے کہ جی جو گورنمنٹ آف سندھ نے زمین دی ہے اس کے لیے ڈی سی صاحب آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں. میں چاہوں گا کہ ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب ایک مرتبہ پھر اس ایشو پہ HUJ کے وفد کے ساتھ ایک سپریٹلی میٹنگ کر لیں کمشنر صاحب کے آفس میں, اور پھر ان کو جہاں پہ اس کو چیزوں کو اسپیڈ اپ کریں, کہ جہاں پہ چیزوں کی ضرورت ہے اس کو ہم زیادہ تیز کریں. گورنمنٹ کی جانب سے بالکل ان کو مکمل طور کی آپ کو مدد ملے گی. لوگوں نے بات کی ہیلتھ انشورنس کی, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ صرف حیدرآباد کے لیے سندھ بھر کے اپنے جتنے بھی رجسٹرڈ صحافی ہیں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس کا کوئی میکینزم, کوئی اس طرح کی اسکیم بناؤں جس کو پھر میں چیف منسٹر صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا, تاکہ ہمارے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس کے کا مکمل طور پہ کوئی میکینزم بنایا جائے. یا تو کوئی آپ کو صحافیوں کو کوئی انڈومنٹ فنڈ بنا کے دے دیا جائے,
تاکہ اس فنڈ کے ذریعے آپ اپنے لوگوں کی خود انشورنس کروائیں, کیونکہ اگر گورنمنٹ نے کرانا شروع کر دی انشورنس تو ہوگا یہ کہ جو صحافی نہیں ہوگا وہ بھی آ کے کروا کے لے چلا جائے گا, اور پھر مختلف پریس کلبس انفارچونیٹلی وہ لیٹر لے کے آئیں گے کہ جی یہ ہمیں جی لیٹر ہے, ہمیں آپ یہ صحافی اس کو کر دیں. بہتر یہ کہ ہم کو ایک انڈومنٹ فنڈ مختلف بڑے بڑے پریس کلبس کو دے دیں, اور وہ انڈومنٹ فنڈ کو وہ لگائیں, کہیں کسی بھی انویسٹمنٹ میں لگائیں, کسی جگہ پہ بھی وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا بینک میں رکھیں, اور جو بھی پھر اس کا جو میکینزم ہو کہ اس کا مارک اپ جو ہے یا اس کا جو بھی اس سے پروفٹ ان کو ہو, اس سے وہ انشورنس کے جو ہے اپنے وہ منتھلی اس کو پے کرتے رہیں, اور پھر وہ خود ہی اسکروٹنائز کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ خود ہی اسکروٹنائز کریں گے کہ کون صحافی ہے کون صحافی نہیں ہے. پھر جو اگر صحافی نہیں ہوگا تو اس کا وہ کارڈ نہیں بنے گا. اگر حکومت نے کی تو پھر مجھے پتا ہے کہ پھر بنڈر بات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. جس طرح ہمارے پاس ایکریڈیشن کارڈ پہ ہوتی ہے نا شروع, تو وہ یہاں پہ بہت ساری شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد شہر کے لیے بسیں چل رہی ہیں. ابھی ہم نے کیبنٹ نے منظور کیا ہے مزید ای وی بسز آ رہی ہیں, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈی سی صاحب, ان کو کہوں گا کہ آپ کوئی ہمارے پاس فوری طور پر کوئی جگہ ایسی ڈھونڈیں جہاں پہ ہم ای وی کا چارجنگ اسٹیشن لگائیں. اور یہ بھی میں کہہ دوں گا کہ آپ کے پاس حیدرآباد میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی زمین ہے جہاں پہ کچھ انکروچمنٹ ہے, کچھ وفاقی سرکاری ادارے بھی انکروچمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پلیز ہم نے اس کو پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے میٹنگ کر چکے ہیں, آپ اس انکروچمنٹ کو فوری طور پر خالی کروائیں, اور چاہے اس میں وفاقی گورنمنٹ کے کوئی آفیسز بھی ہیں اس کو خالی کروائیں, کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جگہ ہے. تو وہاں پہ ہم امیڈیٹلی چارجنگ اسٹیشن لگائیں, اور پھر ہم ای وی بسز حیدرآباد میں بھی شروع کریں. یہ ماحولیاتی دوست بسز جو ہیں حیدرآباد کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ پھر حیدرآباد کے جو باقی روٹس ہیں ہم لطیف آباد میں اور شہر حیدرآباد سٹی میں وہ ای وی بسز چلائیں. اس کے لیے اب آپ سے گزارش ہوگی آپ فوراً جگہ جو ہے اس کو کلیئر کرائیں تاکہ ہم وہ کر سکیں. چیف منسٹر صاحب سے بھی میری گزارش میں کروں گا ان سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم حیدرآباد کے لیے کوئی خصوصی پیکیج لے کر آئیں کہ حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کو ہم آگے بڑھائیں. اس وقت بھی کوشش پہ کام چل رہا ہے, لیکن ہم اس کو مزید آگے کرنے کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ کیبنٹ سے اور اس سے ہم کوئی اچھا پیکیج حیدرآباد کے لے کے آئیں گے, کیونکہ حیدرآباد کی عوام جو ہے ماضی میں انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کو بہترین اسکیمز لے کر آئیں. میں ایک اور چیز بتا دوں, حیدرآباد کے لیے ایک بی آر ٹی اسکیم کے بھی پروپوزل ہمارے پاس چل رہے ہیں. اگر وہ بی آر ٹی بھی آ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہے تو بڑا یہ مہنگا نسخہ بی آر ٹی کا, لیکن اگر وہ بھی آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ اس کا حل ہوگا. اس کے بعد میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب مل کر یہ پیغام دیں کہ ہمیں مل جل کر اس پاکستان کو مضبوط بنانا ہے, پاکستان کو بہتر بنانا ہے. ہمیں ونڈکٹیو سوچ سے نکلنا ہے, ہمیں مل کر جو ہے وہ جو چیلنجز ہیں ہمارے صوبے کو ہمارے ملک کو اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے, ہمیں اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ایگریکلچر سیکٹر ہمارا ہے وہ سیکٹر ہے جو کہ سب سے زیادہ دھیان طلب ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ابھی جو آپ کی لاسٹ ایئر ایگریکلچر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ $8 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. اٹ از ناٹ اے اسمال نمبر. آپ کی لائیو اسٹاک کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ $1 ارب کی جو ہے وہ لائیو اسٹاک کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو آپ کے اور hمارے اس ملک کا جو بنیادی جو ڈھانچہ تھا وہ ایگریکلچر بیسڈ یہ ملک ہے. ہم ان سیکٹرز پہ زیادہ محنت کریں تاکہ ہم یہ جو $8 ارب کی ایکسپورٹ ہے اس کو ہم $16 ارب کر سکیں. جو $1 ارب کے ہمارے لائیو اسٹاک کی ایکسپورٹ ہے اس کو ہم $10 ارب کر سکیں, کیونکہ بہت زیادہ اس میں ہمارے پاس گنجائش موجود ہے. تو ہمیں تمام ان سیکٹرز کو پہ محنت کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس محنت کے لیے سب کو مل کر جو ہے وہ کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے. ان سیکٹر کو مضبوط کرنا چاہیے, کیونکہ یہی سے آگے جا کے آپ دیکھیں کہ ہماری چیزیں مزید بہتر ہوں گی, اور ہمیں اس کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. تو یہی چند گزارشات تھیں. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. اگر آپ کے سوالات ہیں تو بھلے آپ شروع کر لیں. ہینڈ ریز کریں. اور حامد شیخ صاحب سیشن چلائیں گے سوالات کا. حامد نہیں وہیں سے حامد صاحب. حامد صاحب مہربانی, آپ نے مینشن کیا ہے ایگریکلچر سیکٹر کو, اور
लाइव स्टॉक सेक्टर को बड़ा राइटली मेंशन किया है, तो हमारी पूरी एग्रीरियन इकोनॉमी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि जाहिर है कि ज़राअत जो है पानी के बगैर किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अभी जो एक बहुत सीरियस इशू आपका चल रहा है, आपकी पार्टी उस पर अपना एक कंसर्न शो कर रही है, 6 कैनाल्स हैं इंडस रिवर के हवाले से, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली मुराद शाह साहब ने बैक टू बैक रिस्पॉन्स की है, ये और नो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उसको टेकअप किया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट भी उधर ही फॉल करता है। आप क्या समझते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बुला सके हैं अब तक 1 साल में? पीपल्स पार्टी इस इशू के ऊपर किस हद तक जाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने जो मुख्तलिफ फोरम्स को जुरिस्डिक्शन को जो इन्वोक किया है वो बिल्कुल सही किया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस तरह लीबी ने, अगर आपको याद हो 98 के अंदर कमो शहीद के ऊपर तालाबाग डैम का, जब यहाँ पे जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो भी उसमें शामिल थी और उन्होंने धरना दिया था, पंजाब से बॉर्डर को ब्लॉक किया था, तो क्या बिलावल साहब ऐसे किसी प्रोटेस्ट को फ्यूचर में लीड करने का इरादा रखते हैं कि जो कैनाल्स का इशू है ये बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है? क्योंकि जिस एरिया को डेवलप करने की बात हो रही है, यहाँ सिंध में ये कंसर्न मौजूद है कि अगर वो एरिया डेवलप होता है जो कि अनइरिगेटेड एरिया है, जहाँ पे ट्रेडिशनली पानी का कोई सोर्स नहीं बनता है, और इवेंचुअली पानी जो है इंडस रिवर से डाइवर्ट हो जाएगा उस एरिया में जो कि पानी सिंध के हिस्से का होगा, क्योंकि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड में यह है कि वो लिंक कैनाल्स जो कि लिंक कैनाल्स के तौर पे बने थे और दे वर सपोज्ड टू बी ऑपरेटेड। जी थैंक यू साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हुकूमत सिंध का बहुत क्लियर स्टांस है उन कैनाल्स के ऊपर, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुख्तलिफ मुकामात पर कह चुके हैं, एक वीडियो पैगाम के ज़रिए भी वो बात कर चुके हैं। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुतअद्दिद बार ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है, और उन्होंने CCC के लिए ख़त भी लिखे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को जल्दी इजलास बुलाए जाएं। तो हमारे स्टांस में कोई भी जो है वो कोई चेंज नहीं है, और जो उसके प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के बगैर किए हुए वो काम हो भी नहीं सकता। तो पीपल्स पार्टी एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ वेरी क्लियर, और हम नहीं समझते कि इस पे जो है कोई गुंजाइश ऐसी है जिस पे हम उस पर बहस कर सकें। बाकी जहाँ तक आपने बात की, यस, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कमू शहीद पे धरने दिए और उन्होंने एक क्लियर स्टांस रखा, इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी क्लियर स्टांस है, और अभी हम नहीं समझते कि ऐसी कोई सूरत हाल है कि हम जो है कोई हमें धरने देने हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई सूरत हाल होगी तो डेफिनेटली पार्टी की लीडरशिप उस वक्त फैसला करेगी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल क्लियर है कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जो है वो उसके स्टांस में कोई तब्दीली नहीं है। और जहाँ आपने कहा कि CCI क्यों नहीं बुला रही, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर लाजिम है कि वो उनको बुलाएं, और प्राइम मिनिस्टर साहब मैं समझता हूँ कि जैसे ही उनको जल्द अज जल्द जो है उसको बुलाना चाहिए ताकि ये मसला जो है वो एड्रेस हो सके। हामिद साहब से कि अगर वो बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, हामिद शेख साहब। अशोक कर लेना। चलिए अशोक। माइक दे दो। अशोक शर्मा AR सर, मेरा सवाल ये है कि अभी नए टूल प्लाजा बन रहे हैं और उस पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्या हिकमत है? अभी मटियारी में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, गिरबुट खास में भी एक बनने जा रहा है, इस हवाले से। देखिए जी, जहाँ तक मटियारी वाले टोल प्लाजा की बात है उसका मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये एक नहायती संगीन मसला है कि हैदराबाद और सखर की जो शाहराह है वो ज़बून हालत है, और उस रोड की वजह से रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, और खुदा ना खास्ता नहीं कहना चाहिए लेकिन रोज़ाना कीमती जानों का नुकसान होता है। तो ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट पे ये लाजिम है कि जिस तरीके से वो बाकी जगहों पे मोटरवे बना रही है, हैदराबाद सखर मोटरवे को इमीडिएटली टेकअप करे और इमीडिएटली उस पर काम शुरू किया जाए। अगर ये सूबाई हुकूमत का रोड होता तो कब का बन चुका होता। ये फेडरल गवर्नमेंट का रोड है, और ये रोड सिर्फ मैं बताता चलूँ कि ये कोई हैदराबाद के लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ सिंध के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए बॉटल नेक है। आपकी पूरी एक्सपोर्ट्स, आपकी पूरी इंपोर्ट्स, आपकी पोर्ट, चूँकि कराची से जितना भी गुड्स जाती हैं, जितना भी सामान जाता है पूरे नॉर्दर्न एरियाज में या अप कंट्री साइड, वो सारा इसी सड़क से जाता है। तो इस सड़क को ना बना के आप सिर्फ सिंध के लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, मैं समझता हूं कि इस सड़क को ना बना के आप पाकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं।
पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इस सड़क को वफाकी हुकूमत को इमीडिएटली विदाउट फर्दर एनी डिले उन्होंने इस सड़क को बनाना चाहिए। उसके लिए तमाम प्रोजेक्ट्स बाकी चल रहे हैं उनको रोक कर भी इस प्रोजेक्ट को टॉप प्रायोरिटी फेडरल गवर्नमेंट ने देनी होगी। अली शेख के बाद सक्का लाशारी। और मेरा सवाल ये है कि अभी आपने बीआरटी की बात की, एक बीआरटी का आप सोच लें, एक बीआरटी कप्तान ने बनाई थी, ऐलान किया था उसका क्या बना, क्यों स्टे लिया गया था उसने? हाँ जी, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की बीआरटी की बात कर रहे हैं जिस पे जब वो मंसूबा चल रहा था और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत हुई थी तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम होती है, सीएमआईटी हर सूबे में होती है। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा की बीआरटी में 7 अरब रुपए की किक बैक्स ली गई। हुकूमत ईमानदार इमरान खान साहब वजीर आजम और 7 अरब रुपए की किक बैक्स जो है वो ली गई। उसके बाद फिर एक मुकदमा चला पेशावर हाई कोर्ट में। जस्टिस वक्कार सेठी साहब ने जजमेंट दी कि केपी के बीआरटी को नैब और एफआईए प्रोब करें। उसके बाद ईमानदार कप्तान, ईमानदार इमरान खान, जानतदार इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार जस्टिस बंदयाल साहब को इल्तिजा की गई कि स्टे दिया जाए और नैब या एफआईए को सख्ती से रोका जाए कि इंक्वायरी तक नहीं कर सकते खैबर पख्तूनख्वा की बीआरटी को। तो ये मेरे भाई जो अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, जो अपने आप को जानतदार कहते हैं, जो कहते हैं कि बाकी तमाम जमातें चोर हैं, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डाकू हैं, सिर्फ एक ईमानदार शख्स इमरान खान है, तो उस इमरान खान अगर इतना ही ईमानदार था, इतने ही उसके हाथ साफ थे, उतना ही उसके दामन पे कोई करप्शन का दाग नहीं था, वो दिल में कोई चोर नहीं था, तो वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया गया? तो वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, इसका मकसद यही था कि वो नहीं चाहते थे कि जी किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ हो। उसी तरीके से जब फॉरेन फंडिंग केस था, फॉरेन फंडिंग केस में भी ईमानदार कप्तान और उसकी पार्टी ने स्टे लिया, जिससे उन्होंने 25 के करीब कोई बैंक अकाउंट छुपाए और उन 25 के करीब बैंक अकाउंट्स में भारत और इसराइल की फंडिंग, और ये मैं कोई एज ए इल्ज़ाम तराशी नहीं बोल रहा हूँ, वो जहाँ से भारतीयों और इसराइलियों की फंडिंग आई, उनके नाम, उनके अकाउंट नंबर्स, किस मुल्कों से उन्होंने पीटीआई को फंडिंग की कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाए या पाकिस्तान में इंतखाबात की लड़े, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसको जिस तरह हम इग्नोर करते हैं ना, हम समझते हैं कि ये कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी का इस तरीके से कोई लिंकेज निकलता कि उसको भारत या इसराइल फंडिंग कर रहा है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या असर किया जाता? अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी जिसका ताल्लुक शायद कहीं और से होता और अगर वहां पे आता कि जी उसको भारत से इसराइल के सबूत आते, सबूत अकाउंट डिटेल्स के साथ, बैंक स्टेटमेंट्स के साथ कि सबूत आता है कि उसको भारत या इसराइल से फंडिंग हो रही है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को हम क्या करते? तो जो आपकी बात है भाई कि इन्होंने खुद वो स्टे इसलिए लिए कि ये नहीं चाहते थे कि प्रोब उनको किया जाए। और मैं समझता हूँ अगर किसी शख्स के हाथ साफ होंगे तो वो कहेगा जी मेरी तलाशी ले लो, तो वो तलाशी नहीं दी पीटीआई वालों ने। सकर ट्रांसपोर्ट वाले शोबे में तमाम घणो कम करे रहिया आहियो, पर हैदराबाद समेत सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में बस टर्मिनल आहिनि, हालत ॾाढी ख़राबु आहे, जंहिंजे नतीजे में जेके प्राइवेट सेक्टर में जेके बसूं हलनि थियूं, माण्हू सफ़र कंदा ॾाढो तकलीफ़नि खे मोड़े रहिया आहिनि। हैदराबाद सिंध जो 2 नंबर वॾो शहर आहे, हिते बि को टर्मिनल को अहिड़ो जदीद न आहे, हिकिड़ो ई टर्मिनल आहे, हुनजी हालत ख़राबु आहे, एनक्रोचमेंट में फाथल आहे, ऐं हिते ॿियो को टर्मिनल न आहे, ट्रांसपोर्ट जी सूरत ॾाढी ख़राबु आहे। इन ते तव्हां छा चवणु चाहींदो? लाशारी साहब मूं अर्ज़ु कयो, तव्हांजे साम्हूं ई मूं कमिश्नर साहब खे, डीसी साहब खे चयो आहे
ہم نے ٹرانسپورٹ کی ایک میٹنگ کی تھی. ہم نے کہا کہ سندھ بھر میں جہاں جہاں پہ ٹرانسپورٹ کی جو لینڈز ہے وہاں پہ قبضے ہیں اس کو خالی کروایا جائے. تو اب ہمارے پاس بھی ٹرانسپورٹ کی کچھ لینڈ پڑی ہوئی ہے, کچھ پہ جو ہے قبضہ ہوا ہے جو وحدت کالونی کے سامنے ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو خالی کروایا جائے اور ان کو ایز اے یہ اب ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ جلدی سے خالی کرائے. تو جیسی چیزیں خالی ہوں گی تو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس طرح کے پروجیکٹس لا سکتے ہیں جس میں گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ بھی نہ ہو, یا گورنمنٹ اگر کچھ جگہوں پہ گورنمنٹ کی خود فنڈنگ ہوگی, جہاں پہ گورنمنٹ خود فنڈنگ کر سکے گی وہاں کرے گی, جہاں نہیں کر سکے گی تو ہم پی 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 موڈ میں بھی کوئی پروپوزل لا سکتے ہیں کہ وہ چیزیں خالی کروا کے ہم ان کو پبلک کے لیے استعمال کریں ٹرانسپورٹ کے پرپز کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا اچھا فائنینشیل ماڈل بنائیں جس سے جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ چل سکے. جہاں تک آپ نے بسوں کی بات کی, اس وقت بھی پیپلز بس سروس کراچی کے علاوہ لاڑکانوں میں, سکھر میں, بے نظیر آباد میں, حیدرآباد میں, میرپور خاص میں چل رہی ہے, اور مزید بھی روٹس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ ہم ای وی بسز بھی لے کے آ رہے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ حیدرآباد کے شہریوں کو بھی ای وی بسز جو ہے وہ نصیب ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اور میری کوشش ہوگی کہ اسی سال ہم ای وی بسز یہاں پہ شروع کیے جائیں. تو ٹرانسپورٹ کے محکمے میں نیک نیت کے ساتھ, دل کی بڑی سمجھیں کہ آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے. ابھی تو ہم ای وی ٹیکسیز شروع کر رہے ہیں. ای وی ٹیکسیز بھی اگر میں جیسے کراچی میں فرسٹ فیز بھی شروع کروں گا تو میرا سیکنڈ فیز انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد ہوگا کہ حیدرآباد میں بھی ہم ای وی ٹیکسیز شروع کریں. تو اس کے لیے بھی ہمیں چارجنگ اسٹیشن کے لیے جگہیں وغیرہ چاہیے ہوں گی, تو اس میں بھی میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہوں گا کہ وہ جگہیں بھی آپ اسپیسیفائی کر کے رکھ لیں, تاکہ جب ہم یہ ای وی کی شروع کریں گے گاڑیوں کی سروس تو یہاں پہ چارجنگ وغیرہ کے لیے ہمارے پاس اچھا میکینزم موجود ہو. آخری 3 سوال. علی نہیں, علی نہیں, تو آخری سوال میں کروں گا. سر میرا نام علی نعیم ہے اور جیو نیوز سے میرا تعلق ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی پیپلز بس سروس کی حیدرآباد میں بات کی, تو اس کا ایک ہی روٹ ہے جس کا آپ نے جب افتتاح کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اس کے روٹ میں اضافہ کیا جائے گا, اس کا اضافہ تک نہیں ہوا. سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وفاق کے منصوبے سندھ میں آ کے سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں, چاہے وہ انڈا صاحب ہو, کیا وہ M6 ہو, حیدرآباد سکر موٹر. اور سر تیسرا سوال اس کے ساتھ یہ کہ سر بار بار موقع نہیں ملتا اس لیے ساتھ ہی کر رہا ہوں. تو تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جہاں آپ نے ابھی بات کی کہ عمران خان پر کرپشن کے ایلیگیشن کے حوالے سے بات کی, ایمانداری کے حوالے سے بات کی, تو کیا وجہ ہے کہ ریاست پاکستان کو ان سے مذاکرات کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور مذاکرات کا یہ عمل جاری ہے, دوسری طرف انہیں سزائیں بھی ہو رہی ہیں. چوتھا سوال. نہیں اچھا میرے بھائی, آپ کا پہلا سوال کا جواب میں آلریڈی دے چکا ہوں معین صاحب کہ پیپلز بس سروس کے دوسرے روٹس ابھی شروع ہونے جا رہے ہیں, اور ظاہر بسز کی کمی تھی, بسز اور آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع ہو جائے گا. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ وفاقی حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں وہ سندھ میں سست روی کا شکار ہوتے ہیں, تو دس از ویری رائٹ, یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ دس. میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہم یہی ہماری شکایت ہے وفاقی حکومت سے شروع سے, کہ سب سے زیادہ ٹیکس آپ کو جو صوبہ دیتا ہے آپ کو اس کو پرائرٹی دینا چاہیے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں آپ دوسرے صوبوں سے بھی آگے لے کے جائیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا شیئر ہے وہ ہمیں پراپر طریقے سے دیا جائے. سندھ کی یہ ہمیشہ شکایت رہتی ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پورے پاکستان کے موٹر ویز, کیونکہ موٹر ویز وغیرہ بنانا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, تو بناتے تو سکھر حیدرآباد سڑک کے لیے اس طرح سے سستی کیوں, اتنے ایسے سے سستی کیوں ہے, اور یہ آپ پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی سندھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. سندھ کے لوگوں کی تو وہاں پہ جانے ظاہر ہے اسٹیک پہ ہیں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے صرف سکھر اور حیدرآباد کی سڑک نہ بنا کے. تو میری التجا ہوگی, میری گزارش ہوگی وفاقی حکومت سے, میری گزارش ہوگی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ مہربانی کر کے خدارا آپ سکھر حیدرآباد سڑک کو امیڈیٹلی اس پہ کام شروع کریں. امیڈیٹلی آپ کوئی ماڈل بنائیں. اگر آپ کو کوئی ماڈل سمجھ میں نہیں آتا تو سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ماڈل بنا لیں. ہم والنٹیئرلی ہم تیار ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے, لیکن اس سڑک کو ہر حال میں شروع کریں تاکہ یہاں پہ جو حادثات بھی کم ہو سکیں اور کمیونیکیشن بہتر ہو سکے. دنیا میں ترقی کا واحد رستہ کمیونیکیشن ہوتا ہے. اگر آپ کمیونیکیشن کو اگنور کریں گے تو آپ اپنے ملک کی ترقی کو اگنور کریں گے, آپ اپنے ملک کے لیے مسائل پیدا کریں گے. تو اس لیے اس کو لائٹلی نہ لیا جائے.
अपनी टॉप प्रायोरिटी पे इस प्रोजेक्ट पे काम होना चाहिए। आपका तीसरा प्रोजेक्ट था कि अगर इमरान खान इतना बुरा है तो हुकूमत मुज़ाकरात क्यों करे। देखिए बात सुने, इमरान खान बुरा है या नहीं है सबको पता है, ठीक है, लेकिन वो एक तंजीम, एक पार्टी को हेड करता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डायलॉग होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। एज अ वर्कर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें इस तरह की चीजें मौजूद हैं कि जो खामियां, उस खामियों को भी खत्म होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक मिसाल दूं, इमरान खान को सजा हो गई, 14 साल की सजा हुई, आप सबने देखा भाई, मेरे साफी भाई आपने देखा, आप हैदराबाद के साफी मेरे दोस्त बैठे हैं, आपने हैदर चौक भी देखी होगी, प्रेस क्लब भी, कहीं पे कोई मुजाहरा करने आया था नहीं आया था कोई? कोई नहीं आया, जवाब दे मेरे साफी दोस्तों। मैं एक बंगले में किया। तो एक पाकिस्तान के सबसे मारूफ लीडर, सबसे वो क्या कहते हैं कि जी मोस्ट पॉपुलर लीडर, उसको 14 साल की उसको सजा हो गई और हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर कोई एक बंदा कोई झंडा लेकर नहीं आया, क्यों? और वही शख्स जब 9 मई को अरेस्ट होता है तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी जाती है। 9 मई को आपने देखा होगा कि जो हैदर चौक पे हुआ था, या कराची में पीपुल्स बस सर्विसेज उसको आग लगा दी गई, एम्बुलेंसों को लोगों को आग लगा दी गई, रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी गई। तो एक शख्स, फिर कोर कमांडर हाउस में आप घुस गए, जिना हाउस में आप घुस गए, आप GHQ में घुस गए, आपने कोई गाड़ी सड़क कोई चीज नहीं छोड़ी। तो वो क्या था? वो एक प्री प्लान था। ये इस चीज का सबूत है, वाज़ेह सबूत है, इसमें किसी मजीद दलील की जरूरत नहीं है कि अगर एक लीडर गिरफ्तार होता है तो आप आधे मुल्क को आग लगाने के लिए तैयार हो जाते हो। एक लीडर को आपको 14 साल की सजा हुई, कोई एक पूरे पाकिस्तान में, चले सिंध को छोड़ दे, पंजाब को छोड़ दे, बलूचिस्तान को छोड़ दे, खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुजाहरा नहीं हुआ है। तो इससे बड़ा आई ओपनर क्या हो सकता है कि उस शख्स को जो मौजूद था तो वो मौजूद होकर सिर्फ और सिर्फ साजिशें कर रहा था। उसने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, उसने हमारे इदारों के खिलाफ साजिश की, उसने हमारे इस मुल्क के अवाम के खिलाफ साजिश करता रहा है। तो वो साजिशी शख्स जब बाहर था, उसको पता है गिरफ्तारी होने वाली है, तो वो अपनी लोगों को कह के क्या था, अब ये चीजें करनी है, तुमने इन चीजों को जो अटैक करना है। और वो शख्स जब अंदर था और उसका मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो पाया तो एक बंदा तक नहीं निकला। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि वो इंतशारी शख्स था, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर डायलॉग हो रहा है तो डायलॉग भले हो, लेकिन 9 मई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर डायलॉग हो रहा है तो भले हो, लेकिन जो उसने पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ किया है, जो 120 दिन के धरनों में पाकिस्तान के साथ किया है, जिस तरीके से पार्लियामेंट पे हमला किया है, जिस तरीके से उसने PTV पे हमला किया, फिर रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, फिर जो उसने कीमती जो है आपकी जगहें वहां पे हमला किया, पाकिस्तान को एटम बम मारने की धमकी देने तक की बात करता रहा, IMF को ये मैसेजेस करता रहा कि पाकिस्तान को लोन रोक दिया जाए ताकि खुदा ना खास्ता यहाँ के लोग जो हैं वो किसी जो है वो बदहाली का शिकार हो, खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करे, खुदा ना खास्ता मुल्क बैंकक्रप्ट हो। तो इसकी भी जो कोशिश है सिर्फ अपने इक़्तिदार के उसूल के लिए करता रहा, तो उसकी इन चीजों पे क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। मैं समझता हूं जहां तक पॉलिटिकल सोच है, पॉलिटिकल बात है, यस आप उनसे बातचीत कर सकते हैं अगर वो सियासी दायरे में हैं। अगर एक शख्स ये कहे कि जी मुझे अगर इक़्तिदार मिलेगा तो मैं मुल्क के साथ मुखलिस रहूंगा, अगर इक़्तिदार नहीं मिलेगा तो मेरे लिए इसराइली लॉबीज भी काम करेंगी, फिर मेरे लिए इंटरनेशनल लॉबीज भी काम करेंगी, फिर कभी मैं जो ट्रम्प कार्ड की भी कोशिश करूंगा, फिर कभी मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कोई और गैबी मदद मिल जाए, कि मुझे सहूलत मिल जाए। तो वो फिर रियासत पाकिस्तान ने फैसला करना है और हुकूमत पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि क्या होना चाहिए। अगर इमरान खान अपनी सारी चीज़ों पे माफ़ी मांगता है पब्लिकली, कहा कि 9 मई को मैंने गलत किया, मैंने दहशतगर्दी की, वो माफ़ी मांगता है कि हाँ मैंने इसराइल से मदद लेकर, मैंने इसराइल और भारत से फंडिंग लेकर मैंने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की, हाँ मैं 2018 में जो है धांधली के जरिए इंतखाब तक पहुंचा, वजीर आजम बना, हाँ मैंने ये गुनाह किए हैं, अगर वो गुनाहों को मान के और बोलता है कि जी ठीक है अब मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, अब जो है मैं सिर्फ सियासत करूँगा जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, तो फिर तो बात अलग हो सकती है। इसी इमरान खान वाले में थोड़ी सी
सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन हैदराबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था पीपल्स पार्टी जितनी तनकीद बर्दाश्त करती है उतनी कोई सियासी जमात नहीं करती। सिंध के जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहां आपको सिफारिश नहीं मिलेगी। शर्जील मेमन ने कहा 2 साल पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा, KNICV में गया और इलाज करवाया। सिंध में 100% मेरिट पर काम हो रहा है। सेहत का शोबा सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज़ादी इजहार के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। जान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। जब कोई बीमार होता है तो उसे पता होता है मोटरवे अहम है या अस्पताल। हुकूमत सिंध ने सेहत के शोबे में जितना काम किया किसी सूबे ने नहीं किया। चाहते हैं सहाफ़ी खुद मैकेनिज्म बनाएं जिसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस दें। सिंध काबीना की मंजूरी से मजीद EV बसें ला रहे हैं। हैदराबाद के लिए भी BRT का मंसूबा ज़ेरे गौर है। मिलकर सूबे और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बाहर निकलना है। महकमा ज़राअत पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देना होगी। शर्जील मेमन ने कहा कि लाइफ स्टॉक की एक्सपोर्ट $1 अरब हो चुकी है। ज़राअत में $8 अरब